اللہ اللہ بائے بسم اللہ تدر مانا ہے ذبح عظیم. بتاؤ نا یار کب لینے آؤ گے سیدہ سغرا کو؟ تمہارا انتظار رہے. اب لینے آنا ہو تو پھر تو اقرار ہو، لیکن اس خاندان کو جھوٹے اقرار کرنے کی عادت نہیں. جناب سیدہ کے اس طرف سے منہ ہٹا کے کہتے ہیں بہن یہ تم سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ میری اور تیری ملاقات بڑی دلچسپ ملاقات ہوگی. میری تیری ملاقات بڑی دلچسپ ملاقات ہوگی، لیکن یہ کہ کب ہوگی اس کا کوئی ذکر نہ فرمایا. کہ میری اور تیری ملاقات بڑی دلچسپ ہوگی. اب بہن کو بھائی کے ان جملوں کی سدا یاد رہے، سدا یہ جملے ستاتے رہیں. علی اکبر کہہ کے گیا ہے کہ میری تیری ملاقات بڑی دلچسپ ہوگی، بہن کے ساتھ بھائی کا وعدہ، اور سغرا جیسی معصوم کے ساتھ علی اکبر جیسے غیرت مند بھائی کا وعدہ، اور سغرا جیسی بے کس کے ساتھ دیار پاک مدینہ میں امام حسین کی موجودگی میں گنبد خضرا کے پڑوس میں بیٹھ کے حضرت امام علی اکبر کا وعدہ کہ میری تیری ملاقات ہوگی. اب انتظار ہے. یہ رجب کے دن گزرے یا اگر شعبان میں گئے تو شعبان کے دن گزرے، ماہ رمضان شریف کے دن گزرے، یہ سب گزرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن جناب سیدہ سمجھتی ہیں اور کچھ نہیں تو عید آ گئی ہے ماہ رمضان کی. تو ماہ رمضان کی عید کے موقع پر جتنے پردیسی لوگ ہیں لوٹ لوٹ کے گھروں کو آتے ہیں، کوٹھے پہ چڑھ چڑھ کے گنبد خضرا کے بغلوں سے آنے جانے والے رائیوں کو دیکھتی ہیں کہ ممکن ہے میرا علی اکبر بھی آئے، وعدہ تو کر کے گیا تھا میری تیری ملاقات ہوگی. لیکن ان کی معصومیت اس بات کو چیک نہ کر سکی کہ میں زندگی میں ہوگی کہ مر کے ہوگی، بدن کے ساتھ ہوگی یا صرف سر کی ملاقات ہوگی، کیا سما ہوگا ملاقات کا. اللہ 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 اللہ. حضرت امام حسین کے بارے میں پھر تاریخ لکھتی ہے یہاں سے گنبد خضرا سے روانہ ہو کے تو بقی شریف سے راستے نکلے. اگر آپ کو اتفاق ہو جانے کا تو آپ یہ سمجھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جو باب جبریل ہے نا، اس سے مشرق کی طرف منہ کر کے نکلے اور بقی شریف کے سامنے سے ہو کے روانہ ہوئے، کیونکہ یہ دراصل آخری الوداعی سلام تھا اپنی والدہ ماجدہ کی قبر اطہر پر کہ اماں جان یہ حسین ہے جا رہا ہے. اور دیار پاک مدینہ کی وہ سرزمین کہ آج سے ٹھیک 60 برس پہلے ایک واقعہ اس سرزمین میں پیش آیا تھا. وہ کیا تھا کہ دونوں جہان کے سردار مکے سے روانہ ہو کر کے اس شہر میں داخل ہو رہے تھے اور کوئی پکارنے والا پکار پکار کے کہہ رہا تھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر. کوٹھے پہ چڑھ چڑھ کے گنبد خضرا کے بغلوں سے آنے جانے والے رائیوں کو دیکھتی ہیں کہ ممکن ہے میرا علی اکبر بھی آئے، وعدہ تو کر کے گیا تھا میری تیری ملاقات ہوگی. لیکن ان کی معصومیت اس بات کو چیک نہ کر سکی کہ میں زندگی میں ہوگی کہ مر کے ہوگی، بدن کے ساتھ ہوگی یا صرف سر کی ملاقات ہوگی، کیا سما ہوگا ملاقات کا. اللہ 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 اللہ. حضرت امام حسین کے بارے میں پھر تاریخ لکھتی ہے یہاں سے گنبد خضرا سے روانہ ہو کے تو بقی شریف سے راستے نکلے. اگر آپ کو اتفاق ہو جانے کا تو آپ یہ سمجھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جو باب جبریل ہے نا، اس سے مشرق کی طرف منہ کر کے نکلے اور بقی شریف کے سامنے سے ہو کے روانہ ہوئے، کیونکہ یہ دراصل آخری الوداعی سلام تھا اپنی والدہ ماجدہ کی قبر اطہر پر کہ اماں جان یہ حسین ہے جا رہا ہے. اور دیار پاک مدینہ کی وہ سرزمین کہ آج سے ٹھیک 60 برس پہلے ایک واقعہ اس سرزمین میں پیش آیا تھا. وہ کیا تھا کہ دونوں جہان کے سردار مکے سے روانہ ہو کر کے اس شہر میں داخل ہو رہے تھے اور کوئی پکارنے والا پکار پکار کے کہہ رہا تھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع طلع البدر علینا من ثنیات الوداع
وجب شکر علینا مادا للہ دائی۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، سرکار کا یار غار ساتھ ہے، دیار پاک مدینہ کے لوگ باہر نکل آئے ہیں، اور مشکات شریف نے بھی لکھا ہے، مسلم شریف میں لکھا ہے حدیث ہجرت میں، صاعد الرجال والنساء والغلمان علی سطوح البیوت، مکانوں کی چھتوں پہ لوگ چڑھ گئے، وَكَانُوا يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ لِسُرُورِهِمْ لِقُدُومِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب سرکار آ رہے تھے دف بج رہا، ہاں، نَحْنُ جَوَارٍ مِّن بَنِي نَجَّارِ، بنی نجار کی لڑکیاں دف بجا رہی ہیں، ذرا اس منظر کا جو سما ہے اس کو ذہن میں لاؤ، ہے دیار پاک مدینہ ہے، سرکار کا منہ شمال کی طرف ہے، اور جو جانے والے ہیں وہ جنوب کی طرف منہ کر کے جا رہے ہیں، وہ قبلے کی طرف منہ کر کے جا رہے ہیں، بنی نجار کی لڑکیاں دف بجا رہی ہیں، لوگ مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے ہیں، بچے گلی کوچوں میں دوڑ رہے ہیں، اور کانا نداؤہم یا رسول اللہ ہے یا نبی اللہ ہے، لوگوں کی زبانوں پر یہ آواز تھی، او اللہ کے رسول، او اللہ کے نبی، لوگ نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے نعرے لگا رہے، دف بج رہا ہے، نعرے لگ رہے ہیں، لوگ مکانوں کی چھتوں پر چڑھ رہے ہیں، اور گلی کوچوں میں دھکم دھکا ہو رہا ہے، اور تکرونیوں نے بنوٹ کا جوڑ نکالا، ہاں جس کو سمی کہتے ہو نا، یہ دیار پاک مدینہ کے لوگوں کے ایجاد ہے، یہ بنوٹ جس کو گتکا کہتے ہو پنجابی میں، یہ لاٹھیاں لے کر کے میدان میں نکلے، ادھر دف بج رہا ہے، ادھر نعرے لگ رہے ہیں، ادھر لوگ مکانوں کی چھتوں پر چڑھ رہے ہیں، سرکار جب دولہا بنے ہوئے اونٹنی پر سوار آ رہے ہیں، جس کو سوالانی کہتے ہو، دوست کے ساتھ جو بیٹھتا ہے، تو نبی پاک کا سوالہ ہے، سرکار کا یار غار جو غار میں بھی ساتھ ہے اور مزار میں بھی ساتھ ہے، وہ سرکار کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کس شان تان سے مدینہ طیبہ میں داخلہ ہو رہا ہے، اور کوئی اونچی جگہ چڑھ کے کہتا ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ سرکار کی آمد کے موقع پر یہ گیت گایا گیا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب شکر علینا مادا للہ دائی۔ آپ جس شہر کے رہنے والے ہیں مہربانی کر کے اپنے شہر کا تصور کیجئے ایک مرتبہ۔ میں جس گاؤں کا رہنے والا ہوں سندھو سیدہ اس گاؤں کا نام ہے، اور ہمارے خاندان میں جب بھی کوئی آدمی رخصت ہوتا ہے، شہر کا کوئی آدمی رخصت ہوتا ہے، تو میرے چچیرے بھائی تھے، اور ان کے کھیت میں ایک جو مادہ کیکر ہوتا ہے اس کا ایک درخت جس کو ککری کر کے بلاتے ہیں، تو اس کو کہتے دیوان شاہ اور ککری تک گئے ہیں، وہ میرے چچیرے بھائی تھے، دیوان شاہ ان کا اسم گرامی تھا، جب کسی کو رخصت کرنے لگتے تو وہاں تک جایا کرتے تھے، جس وقت کسی کو ریسیو کرنے جاتے تو استقبال کے لیے وہاں تک جایا کرتے۔ اس طرح ہر شہر میں آپ کے گاؤں میں بھی کوئی جگہ ہے، کوئی بیٹا آیا ہے نا نوکری سے جانے لگا ہے، تو گھر سے سامان لے کے چلا نا، تو ماں کہتے بیٹے میں آگے تک چلوں، اور کہتا ماں آپ سامان میں نے اٹھایا میں جا رہا ہوں، کہتے نہیں بیٹے میں تو جائے گا تو میں پشت کی طرف سے دیکھوں گا۔ یہ ماں جانتی ہے یہ معاملہ کیا ہے۔ بہنیں کہتی ہیں بھیا اب ہم زیادہ دور تک تو نہیں جا سکتے، جہاں تک نظر آتے ہو بھائی ہمیں ذرا سامنے ہونے دیتے۔ تو ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی جگہ ہوتی ہے جہاں سے لوگ الوداع کہتے وقت وہاں تک جاتے ہیں، یا کسی کو ریسیو کرنا ہو تو استقبال کے لیے وہاں تک چلے جاتے ہیں۔ سمجھا کی بات؟ اب دیار پاک مدینہ میں ثنیۃ الوداع اس جگہ کا نام ہے جہاں سے اس رخ پر کسی کو الوداع کہنے جائیں تو وہاں تک جاتے، کسی کو ریسیو کرنا ہو استقبال کے لیے جائیں تو وہاں تک جاتے۔ اب کہنے والا کہتا ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب شکر علینا مادا للہ دائی۔
أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي